فقیر کو نسبت ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کی نسبت کا وسیلہ دے کر ہی انشاءاللہ ان کے خون کی نسبت کا وسیلہ دے کر ان سے مانگیں گے، ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کی بیوی کو ہاسپٹل لے گئے، وہ مراد سے تھی، اور اتفاق سے پہلا اتفاق یعنی پہلے مرتبہ کا معاملہ تھا، پہلے مرتبہ بڑے انمان تھے گھر والوں کو، 5 یا 6 مہینے ایسے ہوئے ہوں گے، اور تکلیف ہوئی تو ہاسپٹل لے کر گئے، تو ڈاکٹر نے سونوگرافی میں دیکھا اور کہا کہ اس بچے کا سر ہی نہیں ہے، واللہ سر نہیں ہے، اور یہ بچے کو گرا دو۔ تو پھر بات یہ آئی کہ کام کرتے ہیں پہلے کسی سے پوچھ لیں تاکہ کوئی دعا بھی کر دے، اور یا پھر کوئی مشورہ دے، ایسے آدمی سے پوچھو یا دعا کرے یا مسئلہ بھی بتا دے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی سونوگرافی میں ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں، میں کہا ایک بار اور کرا لو تاکہ تصدیق ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر کرائی تو پھر وہی رپورٹ آئی۔ میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ غوث پاک کا توشہ مان لیں، اس لیے کہ لوگ عام طور پہ تعویذ مانگتے ہیں تو ہم تعویذ نہیں دیتے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ تعویذ ہر مرتبہ اثر کرے، لیکن جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہ ہر مرتبہ اثر ہی کرے گی، کیونکہ غوث پاک نے گارنٹی لی ہے۔ کہا کہ کام کریں آپ توشہ مان لیں کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ توشہ کریں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ بہت سادات کا بڑا معتقد ہے، وہ بندہ گجرات رہتا ہے، اور پھر ہم نے بھی غوث پاک کی بارگاہ میں کیا کہ کہہ تو دیا ہے تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، ہم تیرے دستگیر ہے یا غوث المدد، اب آپ ہی لاج رکھیے گا، اگر کچھ ہوتا ہے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بہرحال اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، سبحان اللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، صحیح سلامت بچہ پیدا ہوا الحمدللہ۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے فون کیا، نام مجھے سے پوچھا، تو ہم نے اس کا نام جو ہے عبد القادر رکھا، غوث پاک کے نام پہ عبد القادر ہی رکھا اس کا نام۔ الحمدللہ آج بھی بچہ موجود ہے، بچے کے والدین بھی موجود ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فیضان کس کا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی کہ سید صاحب یہ بتائیں کہ جب 2 بار ڈاکٹر کی رپورٹ آئی تو آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ توشہ مان لو انشاءاللہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو؟ معذاللہ یہ میری بڑائی نہیں، وہ آقا کی بڑائی۔ غلام تو ہم تو غلام ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو، آپ بھی آزما لیں۔ میں یہ بہت صدیاں پرانی بات نہیں کر، آپ بھی آزما لیں، کوئی مصیبت آئے تو آزما لیں، اور اگر پھر آپ کی نیت اچھی ہو اور آزمانے کے بعد آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کا جوتا ہمارا سر نہیں، آپ کی تلوار ہمارا سر۔ لوگ جوتے اور سر کی بات کرتے ہیں، ہم تلوار اور سر کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دامن ہم نے دنیا میں آ کر نہیں پکڑا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے قادریت پر ہی پیدا فرمایا، اور ہم نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جو ماں بھی قادریت کے کنیز ہے، یعنی ہم نے دودھ بھی قادریت کا دودھ پیا ہے، ہماری گٹی میں قادریت بسی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں میں جو مرتبہ غوث پاک کو عطا کیا ہے وہ مرتبہ اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ مقام ان کا اپنا مقام ہے، ان کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا اتنے یقین سے کیسے کہا؟ میں نے کہا میری نگاہ کے اندر ایک بات تھی کہ جو غوث پاک 500 سال پرانے قبر کے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، 500 سال پرانے مردوں کی قبروں کو ٹھوکر لگا کے جب ان کو زندہ کر سکتے ہیں تو بغیر سر کے بچے کو سر عطا کیوں نہیں کر سکتے؟ بس میرا یہی یقین تھا، اور الحمدللہ اللہ نے لا دے کہ جس کو کہا جب کہا اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ کئی برسوں سے 5 سال کسی کو اولاد نہیں، انہوں نے کہا بھائی جاؤ غریب نواز سرکار میں بیٹھو، جہاں مجدد الفسانی بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کر کے 1100 مرتبہ 3 راتیں پڑھو، دعا کرو، واپس آؤ اور گارنٹی لے جاؤ کہ انشاءاللہ غوث پاک کے کرم سے اولاد ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے احباب، بہت سارے احبابوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا۔ دیکھیے نیت اچھی چاہیے، نیت اچھی ہونا چاہیے، نیت آپ اچھی کر لیں
ملنے کی گارنٹی انشاءاللہ غوث پاک کی طرف سے. جب انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اللہ ان سے کہلواتا ہے. تو توشہ شریف کی نیاز 5 تاریخ کو، یعنی 5 مارچ پیر کے دن 10 بجے یہاں محفل شروع ہوگی، اور انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک محفل چلے گی. یعنی ابتدا میں کچھ منقبت اور نعت شریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم قادریت پڑھا جائے گا، ختم قادریہ کبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد توشہ مبارکہ کی خصوصی فاتحہ ہوگی. آپ اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ ساری عورتیں کیبل پر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں تاکہ دعا میں وہ بھی شامل ہو جائیں. اور اگر اس لیے کہ یہاں عورتوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں بلا سکتے، ورنہ ان کے مسائل زیادہ ہیں، ان کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. بہرحال آپ ان سے کہیں کہ جن گھروں میں کیبل ہے وہ کیبل پہ بیٹھے، وہ دعا نشر کی جائے گی، اور جو جیسی نیت سے آئے گا انشاءاللہ وہ ویسا نوازا جائے گا. دیکھو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان اندھوں سے کہا تھا نا کہ تم یہاں برسوں سے پڑھے، تم کو ملتا کیوں نہیں؟ تو وہ بدنیتی سے مانگتے تھے، یعنی بس یوں ہی مانگتے تھے. جس نے سوچا کہ بھئی اگر اب نہیں مانگیں گے، آنکھ نہیں ملے گی تو جان چلی جائے گی، جب جان پہ بنائی تو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے مانگا تو غریب نواز نے ان کو آنکھیں عطا کی. تو اسی طرح دل کی گہرائیوں سے آپ مانگے تو انشاءاللہ یقین دیکھیے دینے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مگر جو محبوب ہوتے ہیں نا وہ سفارش کر کے دلوا دیتے ہیں. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 5 تاریخ کو پیر کے دن ٹھیک 10 بجے آپ پہنچ جائیں گے، اور پیر کے دن